بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم۔ یہ سورہ جاثیہ ہے، حوامیم سبع میں سے ایک سورہ مبارکہ، اور اس کا مرکزی مضمون اور خلاصتاً جو اس کا لب لباب ہے وہ منکرین توحید کا ایک شبہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی دلیل نہ صحیح، ہم جن ہستیوں کو مشکلات اور مصائب میں پکارتے ہیں وہ ہماری پکار سنتے بھی نہ صحیح اور ہماری مدد کو بھی نہ پہنچتے صحیح، لیکن ہمارے باپ دادا سے کام چلتا چلا آ رہا ہے، سو یہ کام کرنے میں ہمارے لیے بھی جواز ہے، کیونکہ ہم نے خود تو اسے نہیں گھڑا، ہم سے پہلے لوگ بھی جن کے ہاں ہم نے جنم لیا، جن کے ہاں ہم پیدا ہوئے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے باپ دادا جو جاہل ہوں یا نادان ہوں، انہیں خبر نہ ہو، انہیں پتہ نہ ہو، تو کیا وہ لا یاقل، لا یعلم اور جاہل ہوں تو پھر بھی تم ان کے رستے پر چلو گے؟ ایسی بات تو نہیں، ہم نے ہمیشہ ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیج کر اپنا رستہ ہم نے بتایا ہے، تو تمہاری طرف ہم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہیں ایک دین دے کر بھیجا، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا صحیح رستے پر ہوں تو بہت اچھا، تم دین کی پیروی کرو گے، تم اور تمہارے باپ دادا دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض تمہارے ماں باپ غلط ہوں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس سے مختلف ہو، ان سے غلطی ہوتی رہی، تو پھر تم بھی کیا غلطی کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا رستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا رستہ تم چھوڑ دو گے؟ تو کہیں جا کر غلطی تو تم نے دور کرنی ہے۔ تو حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے سورہ مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ ارشاد فرمایا ہم نے ایک شریعت دی، ہم نے ایک رستہ دیا، اس رستے کی تم نے پیروی کرنی ہے، اور اس رستے سے ہٹ کر چلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں یہ مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے۔ باقی جو اصل دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہر مشکل اور مصیبت میں، ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے۔ جملہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کے لیے بجا لانی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں 5 عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں، یعنی ایسے امور بیان فرمائے ہیں جن میں اگر انسان ضد، اناد اور ہٹ درمی سے ہٹ کر محض حق سمجھنے کے لیے غور و فکر کرے تو خود انسان کا عقل ہی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کرے گا کہ یہ بات سچی ہے اور اس سے ہٹ کر چلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں یہ تمہید ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ترغیب بھی دی گئی ہے، یعنی تمہید مع ترغیب ہے۔ ارشاد پاک ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا اصل معنی اور مراد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید یا یہ سورہ مبارکہ جو تم سننے لگے ہو، جو تم تک پہنچائی گئی ہے، فرمایا اس کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اس بادشاہ کا حکم نامہ ہے جو ساری کائنات سے زیادہ طاقت رکھنے والا، ساری کائنات سے بڑھ کر زور والا ہے، اور یہ حکم نامہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے۔ اس حکم نامے میں، اس پیغام میں کوئی بات بھی حکمت اور حقیقت سے ہٹ کر نہ ہوگی، اور اس ہستی کا پیغام ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر زور اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو اس پیغام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو خوف بھی دلایا ہے اور انسان کو ترغیب بھی دی ہے، ڈرایا بھی ہے کہ یہ اس حکم نامے کو عام بات نہ سمجھو، یہ اس بادشاہ کا حکم نامہ ہے جو ساری کائنات سے زیادہ زور اور طاقت والا ہے، لہذا اگر اسے ٹھکراؤ گے تو اس زور اور طاقت والے حقیقی بادشاہ کی طرف سے تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ساتھ ترغیب بھی دی ہے، یہ اس بادشاہ کا حکم نامہ ہے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی ہر بات حقیقت کے عین مطابق اور اس کی ہر بات حکمت سے پر ہے۔ تو اس حکمت سے پر بات کو تسلیم کرنے میں، حکمت سے بھری ہوئی بات کو ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات مضمر اور پوشیدہ ہے۔ تو یہ اس میں ترغیب والا پہلو بھی موجود ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ایک عقلی دلیل پیش فرمائی، ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا ہم جو یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر مشکل اور مصیبت میں غائبانہ پکارے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں ایک نہیں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جن میں ایمان کی صلاحیت موجود ہے، ہر دھرمی اور اناد تعصب سے خالی ہو کر وہ اگر غور و فکر کریں آسمانوں میں، غور و فکر کریں زمین میں، تو ان کے لیے ایک نہیں کئی نشانیاں موجود ہیں، جن نشانیوں سے انہیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آسمانوں میں
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے حالات کو مختلف جگہ پر اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمایا۔ سورہ ملک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کو ایک علیحدہ انداز میں بیان فرمایا یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر 7 تہہ بتائے ہم نے آسمان پیدا کی، اتنا طویل عرصہ ہو گیا، اس میں کوئی خرابی، کوئی درار، کوئی پھٹن، کوئی اس میں پرانا پن نہیں ہے۔ فرمایا ایک دفعہ نہیں، بار بار لوٹا کر نگاہ کر دیکھ لو، تمہیں ہماری اس پیدائش کے اندر کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی، تمہاری نظر تھک ہار کر خائب اور خاسر ہو کر واپس آ سکتی ہے، لیکن ہماری پیدا کی ہوئی اس تخلیق میں تمہیں کوئی خرابی، کوئی پھٹن، کوئی درار، کوئی کمزوری تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں میں غور و فکر کرو، اور پھر اتنے بڑے آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا بغیر عمد ترونہا، اس آسمان اتنا وسیع چھت ہے کہ تم اس چھت سے کہیں نکل نہیں سکتے، اور پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی پھرو کوئی تمہیں ستون نظر نہیں آیا، اتنے بڑے چھت کو بغیر ستون کے ہم نے کھڑا کر دیا۔ فرمایا نا آسمانوں میں غور و فکر کرو، اگر تم غور و فکر کرو گے تو یہ تسلیم کرنے پر انسان مجبور ہو جائے گا، بشرطے کہ ضد نہ کرتا ہو، بشرطے کہ اناد نہ کرتا ہو، بشرطے کہ تعصب کا شکار نہ ہو، بشرطے کہ گروہ بندی اور اپنی کسی بھی محدود تقسیم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ اس نے نہ کر لیا ہو، خالی ہو ذہن ہو کر، صحیح منیب ہو کر غور و فکر کرے، اسے سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا اور کوئی شریک نہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد، فرمایا اس آسمان کو جو بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے روک کر رکھا ہوا۔ یہ زمین جو فضا میں معلق ایک غبارے کی طرح ہے، فضا کے اندر ہے، بظاہر کوئی سہارا نہیں، کوئی اس کا ٹھہرنے کی جگہ نہیں، ارشاد پاک ہے کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں تھام کے رکھا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم ہٹا لے، آسمان اپنی جگہ سے ٹلنے لگ جائے، زمین اپنی جگہ چھوڑنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان امسکہما من احد من بعدی، بھری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو آسمان کو اپنی جگہ پر روک سکے اور زمین کو ٹلنے سے روک سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا حکم ہے، مالک الملک نے اپنے حکم سے اس کو تھام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی ہستی کا اس میں کوئی تصرف اور کوئی قدرت نہیں ہے۔ مالک الملک نے اس لیے ارشاد فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں لآیات، کئی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے منیب شخص کو، ہدایت کے طلبگار کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وفی خلقکم، آسمان و زمین کو چھوڑو، وفی خلقکم، خود اے انسانوں تمہاری پیدائش کے اندر، وما یبث من دابۃ، اور وہ جانور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر پھیلا رکھا ہے، ہر قسم کے جانور، کچھ کو ہم کھاتے ہیں، کچھ پر سواریاں کرتے ہیں، کچھ کو حسن خوبصورتی کے لیے رکھا ہے، کسی پر ہم سامان لاد کر جاتے ہیں، اور کوئی ایسے جانور ہیں جن کے استعمال کا ہمیں نہیں پتہ، کیڑے مکوڑے حشرات۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں ان میں غور و فکر کرو، اگر تم ان میں غور و فکر کرو گے تو آیاتن، ایک نہیں کئی نشانیاں موجود ہیں، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کی دولت رکھتے ہیں، جو یقین کر سکتے ہیں، جن کی فطرت اس قابل ہے کہ انہیں کسی چیز کا یقین آ جائے۔ فرمایا اگر ایسی فطرت والے خود اپنی پیدائش میں غور و فکر کریں، ایمان نہ لانے والے ہوں، بے شک، کیونکہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان اور یقین میں ایک فرق ہے۔ فرمایا یقین اگر کر سکتے ہوں، ایسے لوگ جو یقین کر سکتے ہیں، اگر وہ خود انسانی تخلیق کے اندر غور و فکر کریں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاک کے خمیر سے اٹھایا، اور پھر قطرہ آب تھا ایک زمانے میں، پھر جمع ہوا خون تھا ایک زمانے میں، پھر لوتھڑا تھا ایک زمانے میں، پھر ہڈی بنایا، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر اس تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کمالات رکھے، دیکھنے کا کمال، سننے کا کمال، پکڑنے کا کمال، سوچنے کا،
غور و فکر کرنے کا، منصوبہ سازی کا، یہ کمالات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے۔ ارشاد فرمایا اگر اس میں غور و فکر کرو تو یہ تمہیں خود تمہاری تخلیق پکار پکار کر کہے گی کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ کس کو خبر تھی کہ ہم جس وقت زمین کے اندر، مٹی کے اندر رول رہے تھے، کسی کو پتا تھا کہ اس زمین کے حصے سے فلاں انسان نے پیدا ہونا ہے؟ وہ پھر خوراک کے ذریعے، اناجوں کے ذریعے ماں باپ کے بطن میں، پیٹ میں پہنچا، پھر خون سے، اس مراحل سے، نظام ہضم کے مراحل سے گزرا، پھر خون کے، پھر اس سے نطفہ بنا۔ یہ سب مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جاننے والے تھے کہ اس مرحلے سے فلاں انسان گزر رہا ہے۔ خود انسان کو ان باتوں کا نہ پتا تھا، اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا، کائنات میں کوئی بھی ہستی اس سے باخبر نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو پتا تھا۔ مالک الملک نے ہر انسان کو ایک خاص وقت پر، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص مدت تک اس کے مراحل اسے چلایا اور عین مقرر مدت پر اسے پیدا کیا اور عین مقرر مدت ہی پر اسے دنیا سے اٹھا لیتا۔ یہ سب ایک علم کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق، ایک اصول اور ایک منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسی کچھ بندے پیدا ہوتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، ایسی پھر وہ مر جاتے ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ، آسمان تمہاری نگاہوں سے دور سہی اور زمین بہت وسیع، اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہوگے یا نہ سمجھ آتی ہوگی، لیکن خود انسانوں اپنی تخلیق میں اگر غور و فکر کرو، وہ جانور چوپائے جن کو کھاتے ہو، جن پر سواریاں کرتے ہو، جن کو لے کر چلتے ہو، فرمایا ان میں غور و فکر کرو، ایک نہیں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ انسان کی فطرت پر مختلف مراحل آتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو نہیں لا سکتا لیکن اسے یقین آ سکتا ہے کسی بات کا، اور ایک فطرت ایسی مسخ بھی ہو جاتی ہے جو یقین کی دولت سے محروم ہو جاتی ہے، اسے یقین آ ہی نہیں سکتا، شک کے اندر پڑا، ہر حقیقت میں شک شبہ۔ یہ اوصاف ہیں انسان کے ضمیر کے، انسان کے باطن کے اندر، یہ قوتیں ہیں۔ ایک قوت ہے کہ یقین انسان کر سکتا۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں جو یقین کی دولت رکھتے ہیں اگر ان میں غور و فکر کریں تو ان کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اور کئی دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس جزئی کو بھی پھیلا دیا۔ خود ہم انسان غور و فکر کریں تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، او لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیوں نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ افرائیتم ما تمنون، اس قطرہ آب کے بارے میں بتاؤ جو تم عورتوں کی رحموں کے اندر ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرہ آب سے انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں انسان کو جھنجھوڑتے۔ دوسرے مقام پر، ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل ارائیتم، میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ ایک بات سوچ کر بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی آنکھ کان واپس لے لے، اپنے عطا کردہ دل کو واپس لے لے، بھری کائنات میں من الہ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون تمہارا ایسا حاجت روا ہے، کون ایسا تمہارا معبود ہے جو اللہ تعالیٰ کی چھینی ہوئی یہ دولت تمہیں واپس لوٹا دے؟ مالک الملک نے اس انداز میں انسان کو جھنجھوڑا، باہر کی باتیں نہیں، خود انسان اپنے وجود کے متعلق غور و فکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں تمہاری پیدائش کے اندر ان جانوروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیا ہے، ان میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ یقین کی دولت سے مالا مال۔ اتنے نہ گئے گزر گئے ہو کہ یقین ہی تمہیں نہ آتا ہو تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اتنا
तशख़्ख़ुस बाकी है कि तुम्हें यकीन आ सकता है, तो ऐसा शख्स अगर इन चीज़ों में गौर व फिक्र करे तो उसे हिदायत मिल सकती है और हमारे पेश करदे दावे की हक्कानियत को परख सकता है, तस्लीम कर सकता है। फिर इरशाद फरमाया वख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात दिन का आना जाना है, रात दिन का अदलना बदलना है, रात और दिन का इख्तिलाफ है कि रात तारीक है, दिन रोशन है, रात गुजरती है उसके पीछे दिन आता है, फिर कभी दिन लंबे हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं। फरमाया ये दिन और रात का इख्तिलाफ, अदलना बदलना, खा मुद्दत के एतबार से हो या उनकी अपने औसाफ के एतबार से हो कि दिन रोशन होता है, रात तारीक होती है, रात के अपने औसाफ हैं, दिन के अपने कमालात हैं। फरमाया दिन और रात के ये इख्तिलाफ अगर इसमें कोई गौर व फिक्र करे, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्किन, और अल्लाह ताला जो आसमान से रिज़्क उतारते हैं, आसमान से बारिश बरसाते हैं, फिर उस बारिश के जरिए फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, जमीन के खुश्क हो जाने, जमीन के बंजर हो जाने, कुछ न उगा सकने वाला हो जाने के बाद जब उस पर आसमान से बारिश बरसती है वही जमीन जिंदा हो जाती है। जमीन पहले बारिश ना हो तो बिल्कुल मुर्दा लगती है, उस पर कोई रौनक नहीं है, लेकिन बारिश उतरती है जमीन बारौनक बन जाती है। फरमाया इसमें अगर प्रोसेस में गौर करो, आसमान से उतरने वाली बारिश में, उसके जमीन पर पड़ने वाले असरात में, इनमें अगर गौर व फिक्र किया जाए, व तसरीफिर रियाह, हवाओं के आने जाने में गौर व फिक्र किया जाए, कभी जमीन हवा मशरिक से मगरिब को चलती है, कभी दूसरी सिमत लेती है, शुमालन जुनूबन चलती है, कभी तेज चलती है, कभी हल्की चलती है, कभी रुतूबत वाली होती है, कभी खुश्क होती है, कभी गर्म और कभी सर्द। फरमाए इन हवाओं के हालात में अगर कोई इंसान गौर व फिक्र करे तो एक नहीं आयातुन, कई निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो कम अज कम अकल की दौलत रखते, इतने न गए गुजरे हो कि अकल ही उनके पास न हो। फरमाया अगर इतना उसमें मौजूद है, सलाहियत मौजूद है कि फहम और शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं कि चीजों को परख कर उससे किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, अगर इतनी बात ही मौजूद है जो कम अज कम सलाहियत है, फरमाया ऐसे लोग अगर इन हालात में गौर व फिक्र करें तो उनके लिए एक रास्ता नहीं कई रास्ते मौजूद हैं, कई दलाइल मौजूद हैं जो तस्लीम करके इस बात को तस्लीम करेंगे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या ये जो दिन रात अदलते बदलते हैं इनमें अल्लाह ताला की जात के अलावा और कोई इलाह हमें नजर आता है? हरगिज नहीं। ये आयत करीमा का हवाला मैं कई दफा दे चुका हूँ, सूरतुल कसस और 20वां पारा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते मेरे महबूब पैगंबर इनसे पूछो, अगर अल्लाह ताला हमेशा के लिए दिन बना दे, मुसल्लत कर दे दिन, और रात को न आने दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, ऐसा कौन माबूद है भरी कायनात में जो दिन हटाकर तुम्हारे लिए रात का इंतजाम करे जिसमें तुम अपनी थकावट दूर कर सको। इरशाद फरमाया मेरे महबूब बता दो, अगर अल्लाह ताला इस कायनात पर हमेशा के लिए रात को मुसल्लत कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन, ऐसा कौन हाजत रवा और मुश्किल कुशा है तुम्हारा जो अल्लाह ताला की मुसल्लत करदा रात को हटाकर तुम्हारे लिए दिन की रोशनी का इंतजाम कर सके? कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते फला तस्माउन अफला तुबसिरून, इतनी मोटी सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती। यहां मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते रात दिन का ये जो इख्तिलाफ है, रात दिन का ये जो आना जाना है, जो अकल की दौलत रखता है अगर इसमें गौर व फिक्र करे तो तस्लीम कर लेगा कि अल्लाह ताला ही इलाह है, अल्लाह ताला की जात के अलावा और कोई इलाह नहीं। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्किन, और जो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रिज़्क उतारते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि बजाते खुद पानी भी रिज़्क है, लेकिन पानी दूसरे रिज़्क का जरिया भी है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे रिज़्क से ताबीर फरमा दिया। फरमाया आसमान से जो अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाते हैं और उस बारिश के जरिए जमीन को जिंदा कर देते हैं, इस मामले में गौर व फिक्र करें। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुल्क की आखिरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया, कुल मेरे महबूब पैगंबर इनसे पूछो, अराई तुम बता दो एक बात, इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन,
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پانی کو جس کے ذریعے تمہاری زندگی، تمہارے چوپایوں کی زندگی، تمہارے رزق روزی کا انتظام، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو خشک کر دے، فَمَن يَأْتِيكُمْ، ایسا تو کوئی بتاؤ بھری کائنات میں جو تمہارے لیے جاری پانی کا انتظام کر دے۔ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس بارش کے بارے میں مجھے بتاؤ ذرا، تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ مالک الملک نے ارشاد فرمایا لو جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں میٹھا اتارا ہوا پانی اگر ہم اسے کڑوا کر دیں تو کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں احسان مانتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی غیرت کے معاملے میں سب سے بڑھ کر حساس ہے، کسی قیمت اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ہستی کو الہ تسلیم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شرک فرمایا اور شرک کے متعلق کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں دن اور رات کا آنا جانا اس میں غور و فکر کرو، آسمان سے جو ہم پانی اتارتے ہیں اس میں غور و فکر کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا عدلنا بدلنا، اس میں تم غور و فکر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس ہوا کی نعمت سے دنیا کو خالی کر دے، کون ایسی ہستی ہے؟ ہوا دور کی بات ہے جو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے۔ بظاہر ہماری زندگی اس کی جو چلن ہے وہ کیا ہے؟ سانس ہے۔ یہ قدرتی سلسلہ ہے کہ ہم ہوا اپنے اندر لیتے ہیں، بڑی کائنات کو چھوڑیے، صرف ایک انسان جو خود ہوا اپنے اندر لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اس سے محروم کر دے تو کیسے کوئی انسان لے سکتا ہے ہوا؟ اس چھوٹی سی ہوا کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اگر اس ہی بیان کر دے تو کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا۔ مالک الملک کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں آیات لقوم یعقلون، یہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں۔ اب میں عرض کر دوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ آیت نمبر 3 کے آخر میں مالک الملک نے فرمایا لآیات للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور آیت نمبر 4 کے آخر میں ارشاد فرمایا آیات لقوم یوقنون، اس میں کئی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہ صحیح لیکن کم از کم یقین کے درجہ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا آیات لقوم یعقلون، چلو یقین کی دولت سے بھی معروم صحیح، کم از کم عقل رکھتے ہوں۔ تو مالک یہ مختلف درجات ہیں۔ دیکھیے ایمان تو ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور عقل سے اسے ایک حقیقت کا یقین ہو گیا، پھر یقین ہونے کے بعد اس نے اس یقین کا تقاضا پورا کر دیا، جو کم از کم اتنا ہے کہ زبان سے اس یقین کا اقرار کر لیا۔ تو یہ ایمان ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایمان باللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق کے قلبی اور اقرار باللسان، دل سے یقین ہو گیا اور پھر اس یقین کا اظہار کیا، کم از کم زبان سے اس کا اقرار ہی کر لیا۔ ویسے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی بدل جائے۔ انسان کو یقین ہو گیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں، اسے یقین ہو گیا حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اب اس کا تقاضا، پورا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق بسر کرے۔ یہ تو اس کے ایمان کا پورا تقاضا ہے۔ لیکن اگر پورا تقاضا نہیں تو ایمان کا کم سے کم اتنا درجہ ضرور ہے کہ جو دل سے اسے یقین ہو چکا، زبان سے علل اعلان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے معبود، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اور میں ان کا امتی ہوں، یہ زبان سے اقرار کیا تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو یہ تو ہوا ایمان۔ اس کے بعد یقین ہے، یقین اس سے کم درجہ ہے۔ ایک چیز کا، ایک حقیقت کا آپ کو مکمل دل سے تشفی ہو گئی اور پختہ یقین ہو گیا، اس کی جانب مخالف کا احتمال آپ کے دل میں نہ رہا، یہ یقین ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا کوئی تقاضا، یہاں تک کہ ادنا تقاضا زبان سے اقرار بھی نہیں کرتے تو یہ یقین ہے، ایمان نہیں ہے۔ یقین آپ کو ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ایمان جو لانا چاہتے ہیں، جن میں ایمان کی صلاحیت ہے، ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور جن میں ایمان کا درجہ نہیں لیکن یقین کا درجہ ہے، ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور سب سے کم درجہ کہ عقل، فہم، شعور باقی رہے۔ یقین نہ صحیح لیکن عقل کی دولت تو ہے، جس عقل کے ذریعے انسان یقین تک پہنچتا ہے۔ فرمایا یقین، ایمان نہ صحیح، یقین نہ صحیح، عقل تو رکھتے ہو، غور و فکر کر کے نتائج تک پہنچ تو سکتے ہو۔ فرمایا اگر کوئی اس درجے کا بندہ اور انسان بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اس طرح پیدا کی، اس کے حقائق اس طرح بیان کیے کہ ہر ادنا سے ادنا صلاحیت والا بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کر سکتا ہے، اس کے لیے سامان موجود ہے۔ مالک الملک نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ میرے محبوب نتلوہا علیک بالحق، ہم برموقع صحیح انداز میں ان کو آپ پر پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے اعتراضات، اتہام اور الزامات کا بھی جواب ہوا کہ مشرکین کہتے یہ اپنی ان کی باتیں ہیں، یہ خود کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں میرے محبوب، آپ یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ ہم آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ باتیں میرے محبوب آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ جو پڑھی ہیں تو بالحق، عین حقیقت کے صحیح بر موقع اور اصل تعبیر کے ساتھ، عمدہ ترین تعبیر کے ساتھ ہم یہ حقائق ہم پیش کر رہے ہیں۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اگر اللہ کی باتیں بھی سن کے نہیں ماننا، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کی ان باتوں کو سن کے بھی نہیں ایمان لاتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کس بات پر وہ بعد اللہ و آیاتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات، اس کے کلام اور اس کی باتوں سے بڑھ کر پھر کس چیز کے انتظار میں ہیں، کس چیز پر ایمان لائیں گے اور کس کو مانیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس چیز کے ساتھ، کس بات کے ساتھ وہ اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کسی چیز، کون سی چیز ہے یؤمنون، جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ بس یہاں تک یہ کافی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اگلی آیات میں پھر نہ ماننے والوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ مالک الملک کا فرمان ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا اس حکم نامے کا اس اللہ کی طرف سے ہے جو سب سے بڑھ کر زور والا، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور ان چوپایوں کی پیدائش میں جن کو اللہ نے پھیلا رکھا ہے، آیات، کئی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کی دولت رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس رزق میں جو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اتارتے ہیں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو عدلنے بدلنے میں، آیات، کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، میرے محبوب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک،
فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ، پس اللہ کی آیتوں کے بعد پھر کس چیز پر یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں تو پھر آخری بات ہے، اگر اس سے نہیں ماننا تو پھر کس چیز کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مقدس کتاب سمجھنے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔